ہم کوئی فلم دیکھ رہے ہیں، ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، اس میں کسی تاریخی شخصیت کا ذکر ہو رہا ہے اور اس نے کوئی بہت اچھا کام کیا تھا انسانیت کے لیے، غیر مسلم نے، اور ہے بھی غیر مسلم جس کا دکھا رہے ہیں، اس کی محبت دل میں پیدا ہو جائے کہ اس وجہ سے کہ اس نے انسانیت کے لیے بہت اچھا کام کیا تھا، لوگوں کے لیے بہت اچھا کام کیا تھا، بلا امتیاز مسلمان کافر کو نہیں دیکھا، اس نے کوئی بہت اچھے کارنامے کر کے مر گیا تھا، اس طرح دیکھ کر اس کے دل میں عزت پیدا ہونا، محبت پیدا ہونا، اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ تو انشاءاللہ میں اس کا جواب دیتا ہوں، لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ بہرحال یہ تو ایک فطری تقاضا ہوتا ہے، یعنی بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو غیر اختیاری ہوتی ہیں، اس میں سے ایک قلبی میلان بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان چیزوں کا مکلف نہیں بنایا جو ہمارے قدرت و اختیار سے باہر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ کی روایت میں موجود ہے کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب کریم جو میرے قدرت و اختیار میں تھا وہ میں نے کیا، اور جو میرے قدرت و اختیار میں نہیں ہے وہ تو مجھے معاف فرما دینا۔ اور یہ کس تناظر میں تھا کہ آپ نے تمام ازواج کے درمیان باریاں مقرر کی تھیں، ایک دن ایک زوجہ کے پاس، دوسرے دن دوسری زوجہ کے پاس، یہ قدرت و اختیار میں تھا، آپ نے یہ کیا، لیکن آپ کا قلبی میلان بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف تو سب سے ہی زیادہ تھا، لیکن ان کے پردہ فرما جانے کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف آپ قلبی لحاظ سے زیادہ میلان محسوس کرتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ آپ نے جب آخری بالکل لمحات تھے آپ کے، تو ایک روایت کے مطابق تو ازواج نے خود عرض کی، یا رسول اللہ ہم اپنی باری عائشہ کو دیتے ہیں، آپ ان کے پاس ٹھہر جائیں، اور ایک روایت میں تھا کہ سرکار نے فرمایا کہ کیا آپ مجھے اجازت دیتی ہیں سب کہ میں اپنا آخری وقت عائشہ کے پاس گزارنا چاہتا ہوں، تو سب نے خوش دلی سے اپنی باریوں کو ختم کیا۔ یہ جو قلبی میلان تھا، اس کے بارے میں سرکار فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ جو میرے قدرت و اختیار میں نہیں اس پر تو مجھے معاف فرما دے، یعنی اس پہ گرفت نہ فرمانا کہ ہر بیوی کی طرف ایسا دل مائل کیوں نہیں ہوا، کیونکہ یہ قدرت و اختیار میں نہیں ہے۔ اب جو آپ نے کویسچن کیا اس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ہم کسی کا کارنامہ سنتے ہیں کسی کے بعد، چاہے وہ کافر ہو، گناہ گار ہو، پاپی ہو، وقتی طور پہ ایک دل میں محبت سی بیدار ہو جاتی ہے، یہ اس میلان پر تو کوئی گرفت نہیں ہے، لیکن میلان کا یعنی خطرناک کب ہوگا یا گرفت کب ہوگی، جب آپ اس میں اب ان چیزوں کو ایڈ کرنا شروع کر دیں جو آپ کی قدرت و اختیار میں ہیں، مثال کے طور پہ اس محبت کو قائم رکھنا اور اس کے ترانے گانا، اس کی تعریفیں کرنا، اس کے لیے کوئی یادگاریں قائم کر دینا، یہ چیزیں پھر منع ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ اگر کوئی کتنا ہی اچھا کام کر جائے لیکن وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتا، اس کے رسول کو نہیں مانتا، رسول کو اور قرآن کو نہیں مانتا، تو یاد رکھیں فقہاء نے واضح لکھا علماء نے کہ وہ اللہ کو جھوٹا کہہ رہا ہے، رسول کو جھوٹا کہہ رہا ہے اور قرآن کو جھوٹا کہہ رہا ہے۔ کس طرح؟ اللہ نے اپنے حبیب کے بارے میں فرمایا میرے نبی ہیں اس پہ ایمان لاؤ، قرآن میری کتاب ہے اس پہ ایمان لاؤ، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نہ رسول کو مانوں گا نہ اس کو، وہ اللہ کو جھٹلا رہا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، یہ اللہ کی کتاب ہے، وہ نہیں مانتا، وہ نبی کو جھٹلانے والا ہوا۔ قرآن نبی کریم کی رسالت کی گواہی دے اور غیر مسلم اس کو قبول نہ کرے، وہ قرآن یہ غیر مسلم اب قرآن کو بھی جھٹلانے والا، جو اللہ کو جھوٹا کہے، رسول کو جھوٹا کہے، قرآن کو جھوٹا کہے، کم از کم اس کی محبت ہمارے دل میں مستقل بنیادوں پر نہیں ٹھہرنی چاہیے۔ جیسے اگر کوئی بھری محفل میں آپ کی والدہ کو گالی دے دے، آپ کے والد پہ گندا الزام لگا دے، تو کیا آپ اس کے اچھے اوصاف کی بنا پر اپنے دل میں اس کی محبت کو قائم رکھنا پسند کریں گے؟ کبھی بھی نہیں پسند کریں گے، بلکہ شاید آپ کے دل میں محبت ہو تو اس کو بھی نکال دیں، کیونکہ ہم اس تناظر کے اندر سب چیزوں کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، ہمیں نہ اللہ سے وہ حقیقی محبت ہے، نہ رسول سے ہے، نہ قرآن سے وہ قلبی لگاؤ ہے جو ایک مومن کی شان اور اس کے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے۔ لہٰذا پھر ایسے ہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی برا بھلا کہہ بھی رہا ہو، ہماری توجہ اس پر نہیں ہوتی، دیگر چیزوں پہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو غیر مسلمین کی طرف محبت اور میلان ہے، یہ آخرت میں خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی قیامت کب قائم ہوگی؟ سرکار نے فرمایا آپ نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ عرض کی کہ زیادہ تیاری تو نہیں ہے، لیکن میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ المرء مع من احب، ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا جس نے اس سے محبت کی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قلبی میلان آخرت میں آپ کے لیے نافع بھی ہو سکتا ہے اور خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں چرسیوں، موالیوں، زانیوں، شرابیوں اور اس طرح اللہ اس کے رسول کو جھوٹا کہنے والوں کی محبتیں ہوں، تو ہو سکتا ہے میدان محشر میں یہ محبت آپ کے لیے رسوائی کا سبب بن جائے۔ احترام دل میں تھوڑا پیدا ہو جانا، عارضی محبت وقتی طور پہ پیدا ہو جانا، میں نے پہلے بتایا یہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہی اس کو دوام بخشنا یہ آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ محتاط الفاظ میں نے جو ذکر کیا اس پہ آپ تھوڑا سا غور کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت نفع ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ